مسئلہ ہے، میں اس لیے اس بھرے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی، کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح۔ چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ وہ عمر فاروق کان رائہ موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے۔ جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون۔ اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں۔ جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں، جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہیں، یہاں پر وہ ملکیت رہے گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین۔ البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
نیا دین الہی رائج کیا تھا، وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی، معاذ اللہ۔ یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف للمسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم، جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں، اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے، بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں۔ جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے محل کو سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں۔ ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے، لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے۔ یہی آپ جا کر دیکھیے، وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہیں۔ لیکن جب انہی کے ہاں، انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹھ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئے گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علی اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے، عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے،
یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہیں، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے، جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدم پہلے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا ایک نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چبھے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، اور وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی بھی ہیں۔ ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں، ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہی آئی جے آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی جے آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں، بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000 4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا، انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نہ نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی۔